باب دعوی الوصی للمیت. وصی کہتے ہیں جس کو وصیت کی جائے، جس کو وصیت کی جائے، اور جس کے لیے کی جائے اسے موصی لہو کہتے ہیں، اور وصیت کرنے والا موصی، جسے قرآن میں آتا ہے یوصین بہا او دین. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفیان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان عبد بن زمعة وسعد بن ابی وقاص اختصما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عبد بن زمع اور سعد بن ابی وقاص دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا لے کر گئے. جھگڑا کیا تھا؟ فی ابن امت زمعة، زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کے بارے میں. فقال سعد، یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوصانی اخی، میرے بھائی نے مجھ کو وصیت کی تھی. اب یہ دلیل کیا ہے کہ انہیں وصیت کی گئی اور یہ اس وصیت کی وجہ سے اپنا حق لینے کے لیے ایک طرح سے جھگڑا کر رہے ہیں. اذا قدمت ان انظر ابن امت زمعة فاقبضه فانه ابنی. اس نے مجھے حکم دیا تھا یا مجھے وصیت کی تھی کہ اذا قدمت، جب میں آؤں یعنی مکہ پہنچوں، ان انظر تو میں دیکھوں، ابن امت زمعة، زمع کی لونڈی کا بیٹا، فاقبضه تو اسے لے لوں، فانه ابنی کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے. وقال عبد بن زمعة اخی، اور کہا کہ عبد بن زمع نے کہ وہ میرا بھائی ہے، و ابن امت ابی، اور میری باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے. ولد علی فراش ابی، جو میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا. فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، شبہن شباہت، بینن واضح طور پر، بے عتبہ کے ساتھ. فقال هو لک یا عبد بن زمعة، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لڑکا عبد بن زمع کو دیا جائے. الولد للفراش، کہ بیٹا جو ہے وہ اس کا ہے جس کی بیوی ہو. فراش بمانا بیوی ہے یہاں یا لونڈی ہے، یعنی جو عورت کا خامند یا مالک ہو اسی کا بیٹا ہوگا، اور باقی جو زانی ہو اس کے لیے تو پھر پتھر ہیں. وہ حدیث دوسری، یہاں آدھا حصہ اس کا بیان کیا گیا، وللعاہر الحجر کے لفظ آتا ہے. واحتجبی منہ یا سودا، اور اے سودا تم اس لڑکے سے پردہ کرو. باب التوسق مما یخشى معرته. التوسق، توسق ہوتا ہے وثاق سے باندھنا، وثاق ہوتا ہے مضبوط پکا باندھنا، جیسے قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ولا یوثق وثاقه احد، اور اس جیسا کوئی باندھے گا بھی نہیں. یعنی جیسے کسی کو رسی سے باندھ دینا، کسی کو بیڑی میں جکڑ دینا. کس کو باندھنا؟ ممن یخشى معرته، جس کی شرارت کا ڈر ہو. یعنی کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان شرارت کر رہا ہو، فساد کر رہا ہو، دوسروں کو تکلیف دے رہا ہو، تو اس کو پکڑ کر باندھ دیا جائے، قید کر دیا جائے؟ کیا جیل خانے میں ڈالنے کا، قید کرنے کا انہیں اسلام میں کوئی دلیل پائی جاتی ہے یا نہیں؟ کیا کسی شخص کے فساد سے بچنے کے لیے اس کو قید کرنا، کیا اس کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں؟ اب اس میں ہم مثال دیکھتے ہیں حضرت ابن عباس کی، جو مفسر قرآن تھے. انہوں نے کیا کیا؟ قید ابن عباس اکرمہ تھا، اکرمہ جو ان کے شاگرد تھے ان کو باندھ ڈالا علی تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم پر، والسنن والفرائض، سنت اور فرض کے علم حاصل کرنے پر. اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ انہوں نے کتنا ظلم کیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے اندر بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات خود نہیں جانتا ہوتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ایک صاحب بصیرت اور دور رس استاد یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس شخص پر تھوڑی سختی بھی کی جائے، یا اس کو باندھ کر پڑھایا جائے، یا اس پر تھوڑا جبر کیا جائے، تو یہ کل زیادہ فائدے کا سبب ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر بے شمار نوجوان تھے، بے شمار لوگ تھے. ابن عباس نے کسی اور کو کیوں نہیں پکڑا؟ ان کو کیوں پکڑا؟ تو ان کو اور وجوہات کے ساتھ ایک پکڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو وہ اس قابل سمجھتے تھے کہ اگر یہ پڑھ جائیں تو اس سے دین کا فائدہ ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ تفسیر میں پھر اکرمہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے. تو انہوں نے ان کو باندھ ڈالا کہ تم کو کھولا نہیں جائے گا جب تک کہ تم فلاں اور فلاں چیز یاد نہ کر لو گے. اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو بندھوا لیا. آج کے دور میں تو اگر آپ کسی کو باندھنا چاہیں تو باندھ نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات والدین اولاد پہ سختی کرتے ہیں تعلیم کے معاملے میں، بعض اوقات استاد شاگردوں پہ سختی کرتے ہیں، اور بچوں کو، شاگردوں کو عموماً یہ بات اچھی نہیں لگتی، بہت بری لگتی. جس طرح آپ بھی بچے ہوں گے تو والدین کے ساتھ ہمیشہ بدگمان کہ ہمارے ماں باپ تو ہم سے محبت ہی نہیں کرتے، اور ان کو تو ہمارے آرام کا کوئی خیال نہیں، ہر وقت کہتے ہیں پڑھتے ہی جاؤ اور کام ہی کرو. حالانکہ وہ والدین جو سختی اولاد پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دراصل اولاد کی محبت ہی میں کر رہے ہوتے ہیں اور اولاد ہی کے فائدے کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح استاد اگر شاگردوں پہ سختی کرتا ہے تو اسے کوئی انتقام لینا مقصود نہیں ہوتا، وہ بھی دراصل انہی کی بھلائی کے لیے کی جاتی ہے. اور اس کے لیے بھی دلیل 1400 سال پہلے رکھ دی گئی کہ اگر کسی شخص کی شرارت کا اندیشہ ہو یا کسی شخص کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا، تو اس کو باندھا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً قید میں پڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے
انسانی حقوق جو ہیں وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں یا بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رائٹس اس انسان ہی کے ہیں کہ جو شر پسند ہو، یا دوسرے معاشرے کے بھی کوئی رائٹس ہیں کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ اگر ایک شخص سارے معاشرے کے لیے، یعنی چور ہے یا ڈاکو ہے یا اور اسی طرح کا نفسیاتی مجرم ہے کوئی ایسا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو خطرہ لاحق ہے، تو اسلام مجرم کو چھوڑنے کی بجائے معاشرے کو امن سے رہنے دینا چاہتا ہے جو کہ ایک میجورٹی ہے، اور اس ایک شخص کو پکڑ کر سزا دینا چاہتا ہے یا باندھ دینا چاہتا ہے جو دوسروں کے لیے زندگی کو حرام کیے ہوئے ہے. تو اسی کی یہاں پر دلیل دی گئی. پھر اس میں ثمامہ بن اسال کی مثال اب آئے گی کہ جن کو مسجد میں باندھا گیا تھا. یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقے میں کچھ سوار روانہ کیے. یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. فجاءت برجل من بنی حنیفہ، تو وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ لائے. یقال له ثمامہ بن اسال، جن کو ثمامہ بن اسال کہا جاتا تھا. سید اہل الیمامتی، یہ اہل یمامہ کے سردار تھے. یمامہ طائف سے کچھ آگے یمن کی طرف ایک علاقہ ہے. اب ہوتا کیا ہے، فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، تو انہوں نے اس کو، کس کو، ثمامہ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نکلے، اس کے پاس آئے. فقال ما عندک یا ثمامہ، آپ نے پوچھا کہ ثمامہ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا ہے تمہارے پاس، کوئی بات ہے، کرو گے کوئی بات، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا رائے ہے تمہاری، کیا خیال ہے تمہارا. قال اندی یا محمد خیر، کہنے لگے کہ میرے پاس جو کچھ ہے بہت اچھا ہے. یعنی ان کا بھی ذرا بے رخا سا جواب تھا، ظاہر بندھے ہوئے جو تھے. فذکر الحدیث فقال اطلقوا ثمامہ، اور یہ لمبی حدیث آگے بھی انشاءاللہ آئے گی جس میں مزید وضاحت ہوگی. تو آپ نے حکم دیا کہ ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے. یہ حدیث تقریری احادیث کی ایک مثال ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک عمل کو دیکھا اور اس کو اپروو کیا. یعنی جب آپ نے دیکھا کہ ان کو باندھا ہوا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے اسے کیوں باندھا، اسے باندھنا نہیں چاہیے تھا کہ یہ ایک سردار تھا. نہیں، مصلحت کے تحت اس کو وہاں باندھ کر جو رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک طرح سے ٹیسٹ اپروول دی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک ثمامہ کے پاس جاتے رہے اور اس سے پوچھتے رہے کہ تمہارا کیا خیال ہے. اور آپ دراصل چاہتے یہ تھے کہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو ساری قوم اس کے پیچھے مسلمان ہونے کو تیار تھی، اور اگر وہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنے سرداروں کے دین پر ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو میرا بدلہ دوسرے لوگ آپ سے لے لیں گے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اگر آپ میرے بدلے میں فدیہ چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، تو جتنا بھی آپ پیسہ مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا. تو آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا. اور ہوا یہ کہ جب چھوڑا گیا تو دور درخت کے نیچے جا کر غسل کیا اور واپس آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد اسی کے ذریعے اہل مکہ کو آپ نے غلہ بھی بھجوایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. باب الربط والحبس فی الحرم، حرم میں کسی کو باندھنا اور قید کرنا. یعنی آگے پیچھے تو دوسری جگہوں پہ تو جیلیں ہوں گی، لیکن کیا مکہ میں کسی کو باندھا اور قید کیا جا سکتا ہے؟ واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمکہ تھا. تو یہ اب ایک تاریخی مثال لا کے بتایا یہ جا رہا ہے کہ مکہ میں بھی جیل خانہ ہو سکتا ہے، مکہ میں بھی لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے، اور مکہ میں بھی لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے. حرم میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر جرم کے لیے آزاد ہو گئے کہ جو چاہیں اور آپ کریں اور آپ کو کوئی پکڑے نہ. تو یہاں ہوتا کیا ہے کہ نافع بن عبد الحارث جو تھے یہ دراصل حضرت عمر کی طرف سے مکہ کے حاکم تھے، گورنر تھے. تو انہوں نے قید خانے کے لیے کیا کیا، اشترا، خریدا، کیا، دارن، ایک گھر، یعنی ایک گھر خرید لیا، للسجن، جیل بنانے کے لیے، بمکہ تھا، مکہ میں، من صفوان ابن امیہ تھا، صفوان بن امیہ سے، اللہ، اس شرط پر، ان عمر رضیہ، کہ اگر عمر راضی ہو گئے میرے اس سودے پر، فالبیع بیعہ، تو پھر تو بیع کی شرائط پوری کر دی جائیں گی. یعنی انہوں نے سودا کر لیا، ابھی شاید پیمنٹ نہ کی ہو، اور اس شرط پر پیمنٹ کا وعدہ کیا کہ اگر عمر میرے اس فعل پر راضی ہوئے، مجھے وہاں سے اجازت مل گئی کہ اس گھر کو جیل خانہ بنا دیا جائے، تو پھر میں اس کو لے لوں گا. اور اگر عمر نے اجازت نہ دی تو وَإِن لَمْ يَرْضَ عمر، اور اگر عمر راضی نہ ہوئے، فَلِصَفْوَانَ 400، تو صفوان کو 400 دینار دے دیے جائیں گے، یعنی کرائے کے طور پر. جتنا عرصہ اس کا گھر روکے رکھا
کہ وہ ان کی کسٹڈی میں رہا اس کا کرایہ دے دیا جائے گا. اسی سے کرایہ کا بھی جواز ملتا ہے. وسجن ابن الزبیر بمکہ تھا، اور ابن زبیر نے مکہ میں لوگوں کو قید کیا. کہا جاتا ہے کہ حسن بن محمد بن حنفیہ کو انہوں نے قید کیا تھا. یہ ان کے سیاسی اختلافات تھے. تو مراد یہ ہے کہ سیاسی اختلافات کی بنا پر بھی قید کرنے کا جواز تاریخ میں ملتا ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث قال حدثني سعید بن ابی سعید سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف روانہ کیا. فجاءت برجل من بنی حنیفہ، بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ لائے. یقال له ثمامۃ بن اسال، جن کا نام ثمامہ بن اسال تھا. فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، تو انہوں نے ان کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. باب فی الملازمۃ، ملازمہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا. یہ جو ہماری اردو کی ملازمت ہے نا، یہ بھی ایسی کہ لوگ اس سے چمٹتے رہتے ہیں اور اس کے لیے حریص رہتے ہیں. بہرحال تو یہاں پر دراصل معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے سے قرض لے رکھا ہو اور وہ قرض واپس نہ کرے تو کیا کوئی شخص اس کو چیز کر سکتا ہے، اس کا پیچھا کر سکتا ہے، اس کو چمٹ سکتا ہے کہ میرا قرضہ واپس کرو؟ کیا ایسا کرنا بد اخلاقی ہے یا ظلم ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. ایسا کیا جا سکتا ہے. اپنے حق کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا بھی درست ہے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن جعفر بن ربیعہ وقال غیرہ حدثنی اللیث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين. كعب بن مالک سے روایت ہے کہ ان کا عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی پر کچھ قرض تھا. اب ہوا کیا؟ فلقیہ، تو وہ ان کو مل گئے راستے میں. فلزمہ، تو ان کو چمٹ گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے. فتکلما، پہلے تو ان سے بات کی. حتی ارتفعت اصواتہما، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی. یعنی پہلے تو زبانی کلامی مطالبہ آہستہ آہستہ کیا، پھر بات بڑھتی گئی کہ زور زور سے بات ہونے لگ گئی. فمر بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. فقال یا کعب، تو آپ نے کعب کو مخاطب کر کے کہا. واشار بیدہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. کانہ یقول، گویا کہ آپ کہہ رہے ہوں النصف، کہ آدھا کر دو، یعنی آدھا لے لو، آدھا معاف کر دو، آدھا چھوڑ دو. فاخذ نصف ما علیہ وترک نصفا، تو انہوں نے یہ سن کے آدھا قرضہ وصول کر لیا اور آدھا چھوڑ دیا. آپ کو یہ تو یاد ہوگا نا کہ اس کتاب کا نام خصومات ہے، جھگڑوں کا بیان ہے. اس میں تو کس کس قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں اور اسلام کون سے جھگڑے کی اجازت دیتا ہے اور کس جھگڑے میں کیا رویہ اور کیا طریقہ اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے. باب التقاضی، تقاضا کرنے کا بیان. حدثنا اسحاق حدثنا وهب بن جریر بن حازم اخبرنا شعبہ عن الاعمش عن ابی الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے. اور حدیث کیا ہے کہ خباب کہتے ہیں، خباب بن ارت جن کا نام ہے، کہ میں مکہ میں کیا تھا، لوہار کا کام کیا کرتا تھا. کنت قینا، قین کہتے ہیں لوہار کو. دور جاہلیت میں مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا. وکان لی علی العاص بن وائل دراہم، اور میرے کچھ دراہم یعنی میرے کچھ پیسے عاص بن وائل کے ذمہ تھے. یعنی عاص بن وائل نے کچھ کام مجھ سے کروایا اور پیمنٹ نہیں کی، یہ مشرک تھا. فأتیتہ اتقاضاہ، تو میں اس کے پاس آیا اور اس سے تقاضا کرنے لگا. فقال لا اقضیک، تو کہا کہ میں قرضہ نہیں واپس کروں گا. حتی تکفر بمحمد، یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو. فقلت لا واللہ، میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم، یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا. لا اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کبھی نہیں کروں گا. حتی یمیتک اللہ، یہاں تک کہ اللہ تم کو موت دے دے. ثم یبعثک، پھر تم کو اٹھا دے. قال فدعنی حتی اموتا، کہا کہ مجھے چھوڑو حتیٰ کہ میں مر جاؤں. ثم ابعث، پھر میں اٹھایا جاؤں. فاوتی مالا وولدا، پھر مجھے مال اور اولاد دی جائے. ثم اقضیک، پھر میں تیرا قرضہ واپس کر دوں گا. یعنی ایک طرح سے اس نے آخرت کا مذاق اڑایا. فنزلت، تو یہ آیت اتری. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہا کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. اب ہے کتاب فی اللقطہ، گری پڑی چیز کا بیان. اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی عام روزمرہ زندگی سے متعلق چیز ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں کوئی چیز گری ہوئی آپ کو مل جاتی ہے. اب آپ اس کا کیا کریں؟ ایک صورتحال تو یہ کہ آپ اس کو پڑی رہنے دیں، چھوڑ دیں اور آپ پاس سے گزر جائیں.
اس میں آپ کو یہ ڈر یا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگ جائے کہ جو اصل جو اس کا مالک ہے اس تک نہ پہنچائے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ ذمہ داری سے اس کو لے کر مالک تک پہنچا دیں گے، اس خیال سے، دوسرے کی بھلائی کے خیال سے آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو بھلائی کے خیال سے اٹھانے کے بجائے اپنی بھلائی کے خیال سے اٹھاتے ہیں کہ معلوم نہیں اس میں کیا میرے لیے پیسے ہوں گے یا کوئی چیز ہوگی، تو کیا آپ اسے لے کے کھول کے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں اسلام کے احکامات کیا ہیں؟ بنیادی طور پر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو اگر اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں، لیکن اس کے ساتھ پھر آگے کیا معاملہ کریں؟ 1 سال تک اس کے مالک کو تلاش کریں، اس کا اعلان کرواتے رہیں، اور پھر اس کے بعد اگر مالک نہ ملے تو اسے آپ استعمال کر لیں، اور اگر استعمال کرنے کے بعد مالک آ جائے تو پھر وہ چیز اس کو واپس کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھ سے تو سال تک اعلان نہیں ہوتا یا میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، تو بہتر ہے پھر وہ چیز بھی نہ اٹھائیں، اس کو بھی ادھر چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ کوئی اور ایسا اٹھا لے گا تو اٹھانے دیں، پھر اس کا حساب اللہ پر ہے، پھر آپ کو فکر کی کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ خیر خواہی کرتے ہیں تو اسی کی نہیں کریں، اپنی بھی ساتھ کریں، صرف کسی کی چوری یا لوٹ کی نیت سے اس کا مال نہ اٹھائیں بلکہ اسے صحیح مقام تک پہنچائیں۔ اس میں جو حدیث بار بار کوٹ ہوگی یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور میں بار بار ترجمہ نہیں کروں گی تاکہ ہم تیزی سے آگے گزر سکیں، اسی لیے میں نے پہلے احکامات سمجھا دیے۔ یہ خلاصہ ہے اس سارے چیپٹر کا۔ باب وَإِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقْطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ، کہ جب لقطہ ہوتا ہے گری پڑی چیز، جب لقطہ کا مالک اس کی نشانیاں بتا دے تو اس کے حوالے کر دینا چاہیے، یعنی اگر گری پڑی چیز کی نشانی بتا دے تو اس کو چیز دینی چاہیے۔ جو عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ملی ہے، مثلا گھڑی ملی ہے، جس کی گم ہوئی ہو وہ آئے اور نشانی بتا کے لے جائے، تو یہ ایک اسلامی طریقہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ یہ تو اعلان کریں کہ ایک گھڑی ملی ہے اور 10 لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہماری ہے اور ہماری ہے، تو آپ اس میں سے کس کو دیں گے؟ ہو سکتا ہے 10 کی گم ہو چکی ہو۔ تو جس کی بتائی ہوئی نشانیاں جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں اس چیز کے جو آپ کو ملی ہے تو وہ چیز پھر آپ اس کو لوٹا دیں۔ وَإِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقْطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ۔ حدثنا آدم حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أصبت سرة فيها 100 دينار۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب سے ملا تو ابی ابن کعب نے کہا کہ مجھے ایک تھیلی ملی، سرہ تھیلی کو کہتے ہیں، سواد ریتے، تھیلی ملی ہے جس میں 100 دینار ہیں۔ فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں وہ تھیلی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، عرفها حولا، اس کو 1 سال تک پہچان کرواؤ۔ فعرفتها، تو میں نے اس کی پہچان کرائی، یعنی اس کا اعلان کروایا۔ عرفتها اب یہاں بالکل لٹرل معنوں میں نہیں بلکہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں نے اعلان کرایا۔ فلم اجد من یعرفها، تو مجھے کوئی نہ ملا کہ جو اس تھیلی کو پہچانتا ہوتا۔ ثم اتیتہ، پھر میں آپ کے پاس آیا۔ فقال عرفها حولا، تو آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کی پہچان کراؤ۔ فعرفتها، تو میں نے اس کی پہچان کرائی۔ فلم اجد، تو میں نے نہ پایا، یعنی مالک۔ ثم اتیتہ ثلاثا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسری مرتبہ آیا۔ فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، تو آپ نے فرمایا کہ محفوظ رکھو، پہچان رکھو، کس کو؟ وعاءها، اس کی تھیلی کو، یعنی اس کا جو برتن ہے، جو پوٹلی ہے، اسے بھی پہچان لو۔ وعددها، اور اس کا فگر کہ اس میں کتنے پیسے ہیں، گنتی اس کی جان رکھو۔ ووكاءها، اور اس کے تسمہ یا بندھن جس سے وہ تھیلی بندھی ہوئی ہے، ان 3 چیزوں کی نشانی یاد رکھو۔ کیا کیا؟ ایک تو وہ پوٹلی، دوسرے اس میں پیسوں کی گنتی، اور تیسرے اس کو باندھنے کا دھاگا کہ جس سے اس کی نشانیاں ایک طرح سے پہچانی جا سکے۔ فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا، اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَاسْتَمْتَعْ بِهَا، ادروائز تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ فَاسْتَمْتَعْتُ، تو میں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، یعنی وہ پیسے میں نے پھر خود استعمال کر لیے۔ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، پھر اس کو میں ملا اس کے بعد مکہ میں۔ فقال، تو اس نے کہا، لا ادری، مجھے کچھ یاد نہیں، 3 احوال، 3 سال ہے، او حولا واحدا، یا 1 ہی سال کی بات ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں سلمہ سے مکہ میں ملا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یاد نہیں کہ 3 سال تک اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا 1 سال سے۔ اب آپ دیکھیں کہ دوسری روایات میں 1 سال کا ذکر آتا ہے، اس میں 3 کا بظاہر کنٹراڈکشن نظر آتی ہے،
تو اس میں دونوں روایات بھی اگر ملتی ہیں تو اصل حکم جو ہے وہ سال کا ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں. 3 میں تو شک ہے نا، لیکن 1 سال میں شک نہیں. اس لیے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو حکم ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور اس کو لے لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. تو 1 سال کی بات میں تو کوئی شک نہیں، اس لیے کم از کم 1 سال تک تو لازمی طور پر اس کی پہچان کراتے رہنا ہوگی. اور پھر یہ کہ کہاں پہچان کرائی جائے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا. عموماً لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، تو مسجد میں اعلان کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب افسوس کی بات ہے کہ جیسے مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں مسجد کے علاوہ لاؤڈ سپیکر کہیں نہیں ہوتا، اور لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اب اسی پہ اعلان ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی گاؤں وغیرہ میں جائیں تو اس میں ہر تھوڑی دیر بعد اعلان ہوگا، ایک بکری جس کا رنگ ایسا ہے اور جس کی عمر اتنی ہے وہ کھو گئی ہے، جس کو ملے فلاں مرغی کھو گئی ہے، فلاں اس قسم کی بہت سی چیزوں کے کھونے کے دن بھر اعلان ہوتے رہتے ہیں. تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، تو آپ نے اسے ایک طرح سے کہا کہ خدا کرے کہ تمہاری گمی ہوئی چیز ہی نہ ملے. تو کیونکہ مسجد ایک عبادت کی جگہ ہے، نہ کہ اس قسم کی دلچسپیوں کی. کیونکہ لوگ صرف مسجد میں تو اکٹھے نہیں ہوتے، بازار یا اور مختلف مواقع پر ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر کیا جا سکتا ہے اعلان. باب ضالۃ الابل، بھولا بھٹکا اونٹ، گم شدہ اونٹ. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن ربیعۃ حدثني یزید مولى المنبعث عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عما یلتقطہ. ایک اعرابی جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اس سے پوچھا اس چیز کے بارے میں کہ جو یعنی گری پڑی چیز ہے. فقال عرفها سنة ثم عرف افاسها ووكاءها فإن جاء احد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال یا رسول اللہ فضالۃ الغنم قال لك او لأخيك او للذئب. کہ اس شخص نے عام چیزوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے 1 سال کا حکم دیا کہ 1 سال تک پہچان کراؤ. پھر اس نے کہا اچھا گمی ہوئی بکری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ یا تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے ہے، یعنی تو نہیں پکڑے گا تو کوئی اور پکڑ لے گا. او للذئب، یا کوئی بھی نہیں پکڑے گا تو بھیڑیا کھا جائے گا. قال ضالۃ الابل، اس نے پوچھا کہ بھولا بھٹکا اونٹ. فتمعر وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فقال ما لك ولها، آپ نے فرمایا کہ کیا ہے تجھ کو اور اس کو، یعنی تمہارا اس سے کیا مطلب. معها حذاؤها، اس کے ساتھ اس کا کھر ہے، وسقاؤها، اور اس کی مشک ہے، ترد الماء، وہ پانی پہ وارد ہوگا، وتأکل الشجر، اور درختوں کے پتے کھا لے گا. یعنی وہ ایسا چھوٹا جانور نہیں کہ ہلاک ہو جائے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کا مالک اسے آخر کار تلاش کر لے گا. وہ اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے اپنے پاؤں مار کے، اور پانی اگر ایک دفعہ پی لے تو کئی دن تک وہ پانی اس کے کام آتا ہے. گویا اس کے اندر اللہ نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک مشک رکھ دی، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ اپنی خوراک بھی خود تلاش کر سکتا ہے. دوسرے وحشی جانوروں سے اس کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے تم اس کو مت پکڑو، اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کا مالک جو ہے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نہ کہیں اس کو پالے. باب ضالۃ الغنم. ابھی پھر میں صرف ریڈنگ کروں گی حدیث کی. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني سلیمان بن بلال عن یحیی عن یزید مولى المنبعث انه سمع زید بن خالد رضی اللہ عنہ یقول سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطة فزعم انه قال اعرف عفاسها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد ان لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. یہ نئی بات ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. یقول یزید کہتا ہے، یہ یزید نے کہا ان لم تعرف، اگر نہ پہچانا جائے، یعنی جو گم شدہ چیز ہے اس کو کوئی بھی نہ پہچانے، کوئی بھی اسے نہ لے. استنفق بها صاحبها، تو خرچ کر ڈالے اس کو اس کا ساتھی، یعنی پانے والا جس نے اس کو اٹھایا تھا وہ اسے خرچ کر لے. سال بھر اگر کوئی اعلان کرتا ہے اور چیز لینے والا کوئی بھی نہیں آتا تو پھر اٹھانے والے کو حق ہے کہ وہ اسے استعمال کر لے. وکانت ودیعۃ عندہ، لیکن وہ اس کے پاس امانت ہوگا. اگر سال کے بعد کوئی آ گیا اور اس نے تھیلی کا تسمہ اور تھیلی کی شکل بتا کے اپنی گمگشتہ چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ ہاں میرا پرس کھویا تھا، اس رنگ کا تھا اور ایسے اس کے اوپر سٹریپس تھے یا پھول تھے، تو اس کے اندر جو رقم ہوگی، خواہ اٹھانے والے نے اس کو استعمال بھی کر لیا ہوگا لیکن مالک کے سال کے بعد ملنے پر وہ رقم اس کو واپس کی جائے گی. یعنی یہ نہیں کہ آپ کو جی وہ میں تو ختم کر چکا ہوں اب تم جاؤ تمہارا کام جانے، نہیں. وہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم تھیلی کو پہچان رکھو اور رقم گن رکھو اور تسمہ اس کا پہچان رکھو کہ اگر سال کے بعد بھی مالک آ جائے تو اس کی امانت اس کو لوٹا دی جائے، اور اگر کوئی نہیں آتا تو ٹھیک ہے
اچھا، اسی میں ایک بڑی عام روزمرہ زندگی کی بات ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر کوئی چیز بھیجتے ہیں اور برتن بھی ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، یا آپ کی طرف کوئی بھیجتا ہے اور برتن بھول جاتا ہے. اب انسان بعض اوقات اس کو سنبھالے رکھتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ تھا کس کا، اور شاید بھیجنے والا بھی بھول جاتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز اگر خود کوئی کہیں چھوڑ گیا ہے تو اس صورت میں اس کا معاملہ جو ہے وہ گری پڑی چیز کا نہیں ہوگا. گری پڑی چیز تو آپ کو رستے میں ملی، کوئی اور بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ چیز خود کسی نے آپ کو بھیج دی یا آپ نے کسی کو بھیج دی. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ اس کے گھر جاتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتی چیز تو آپ کا دل چاہتا ہے آپ مانگ لیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا چھوڑو، ایک برتن ہی تو تھا، رہنے دیتے ہیں. اس طرح کی ان کو معاون کہتے ہیں، چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں جو آگے پیچھے ہو جائیں ایک دوسرے کی طرف اور اس کا لین دین جو ہے انسان کو بھول جائے تو وہ چھوڑ دینا چاہیے، یا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اگر کسی کا برتن ہے اور آپ استعمال شروع کر دیں اس کو پوچھے بغیر اور یہ انتظار کیے بغیر کہ وہ واپس لینے آئے اور توڑ کے رکھ دیں اور جب کوئی آئے تو کہیں کہ وہ ختم ہو گیا، تو یہ بات درست نہ ہوگی. پھر اس کے بعد قال یحییٰ فہذا الذی لا ادری اہو فی الحدیث ام شیء من عنده. اب راوی کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ راوی نے خود مسئلہ بتایا ہے یا حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اس کے پاس امانت رہے گی. ثم قال کیف تری فی ضالۃ الغنم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذها فانما هی لک او لاخیک او للذئب. قال یزید وہی تعرف ایضا، یعنی بکری کا بچہ یا بکری اگر کسی نے گم گشتہ پائی ہے تو اس کا اعلان ضرور کرائے گا، لیکن اس کے بعد اس کو استعمال کر سکتا ہے. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها وترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. اپنے مالک کو پالے. باب اذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سال بھر تک پورا سال گری پڑی چیز کو کوئی لینے کے لیے نہیں آتا تو جس نے اس چیز کو اٹھایا ہوگا وہ اس کا مالک بن جائے گا، یعنی اسے استعمال کر لے گا. اور اس میں بھی ضروری نہیں کہ وہ استعمال کرے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو خیرات کر دے اور کسی اور کو دے دے یا خود رکھ لے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی آ جاتا ہے تو پھر اسے لوٹا بھی دے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وبكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. اگر مالک آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ تمہاری ہو گئی چیز. قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب اذا وجد خشبة في البحر. اگر کسی شخص کو سمندر میں کوئی لکڑی تیرتی ہوئی ملے. اب یہ تو پہلی چیز تو خشکی کا حکم تھا کہ اگر خشکی پر کوئی گری پڑی چیز ملے تو انسان اس کا کیا کرے، تو یہ ہے کہ اس کا حکم تو آپ پڑھ چکے. اب خشکی کے علاوہ اگر سمندر میں کوئی چیز، دریا میں جاتے ہوئے تیرتے ہوئے کوئی چیز مل گئی اس کو، اب اس کا کیا ہوگا. او صوتن، کوئی لکڑی مل جائے یا کوئی کوڑا تیرتا ہوا، او نحوہ، یا اسی طرح کی کوئی اور چیز. وقال اللیث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر رجلا من بنی اسرائیل. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. وساق الحدیث، اور پھر وہ ساری حدیث آتی ہے اس کے بعد. فخرج، جس میں وہ آتا ہے کہ ایک شخص نے قرض دیا اور اس کو اللہ کو ضامن بنایا، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام پہ چلا گیا سمندر پار، واپس قرض لوٹانا چاہتا تھا مقرر مدت پر، کوئی کشتی نہ ملی تو آخر کار اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں جگہ کھود کر اس میں خط بھی رکھا اور پیسے بھی رکھے اور اس کو پھر کیل لگا کر وہ لکڑی اس طرف کو چھوڑ دی جس طرف سے وہ آیا تھا یا جس طرف ان پیسوں کا مالک تھا. تو ادھر اس شخص کو ضرورت پیش آئی تو اس نے ایسا کیا کہ وہ سمندر کی طرف پہنچا کہ شاید کوئی جہاز آ رہا اور میرا قرضہ واپس لوٹانے کے لیے. جہاز تو نہ ملا، وہ تیرتی ہوئی لکڑی ملی، گھر لایا، اس کو چیرا تو دیکھا اس میں پیسے بھی اور خط بھی ہیں، تو اس نے اس کو استعمال کر لیا. تو یہ ایک طرح سے دلیل ہے کہ سمندر کا جو لقطہ ہے یا سمندر سے گری پڑی چیز جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، تو وہ نکلا یہ دیکھنے کو کہ شاید کوئی جہاز اس کا مال لے کر آیا ہو. فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة.
اس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے جو پچھلے ہفتے میرے ساتھ ہوا. میں اپنے آفس کی الماری صاف کر رہی تھی تو میرے ساتھ ایک بچی الماری صاف کروا رہی تھی, تو ایک گھڑی ملی, رسٹ واچ ہوتی. تو میں نے اس بچی کو کہا اچھا چلو یہ تمہارا انعام, یہ لو رکھو, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا وہ کس کی ہے. تو میں نے کہا پڑی ہے, پڑی رہے گی, ایسی ضائع ہوگی, تو چلو تم لے لو. وہ بڑی خوش ہوئی. خوش ہو کے تو اندر کمرے میں جاتی ہے اور ایک لڑکی کو کہتی ہے کہ یہ دیکھو مجھے میڈم نے دی ہے. تو وہ لے کے کہتی ہے جزاک اللہ, بہت شکریہ. وہ گھڑی اس بچی کی 1 سال پہلے گم ہوئی تھی. پچھلے سال وہ سمر کورس کرنے کے لیے آئی تھی اور کہیں گھڑی گم ہو گئی, اور ہوا کہ وہ ریسپشن پہ گئی, وہاں سے انہوں نے اٹھا کے میری الماری میں رکھ دی اور وہ چیزوں میں دبی رہی. تو بہت حیرانی مجھے اس بات کی ہوئی کہ کس طرح ایسے ایٹ رینڈم میں نے اس بچی کو بلا لیا, ادھر آؤ کہ یہ تم آفس صاف کرواؤ, الماری صاف کرو, اور کس طرح میں نے اس کو پکڑائی اور اس نے جا کے بعین ہی اس شخص کے ہاتھ میں دی جس کی وہ چیز تھی. تو جب میں اس حدیث کو پڑھا کرتی تھی کہ بھلا یہ کس طرح ہوا کہ وہ لکڑی اسی کے ہاتھ لگی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود دکھا دیا کہ بعض اوقات انسان یعنی اپنی ایک خالص نیت سے ایک چیز جو ہے وہ اپنے سے دور کر دیتا ہے کہ بھئی یہ میری نہیں, میں اسے کیا کروں, یہ لے جائے. اور اللہ تعالیٰ وہ صداقت بھی دکھا دیتا ہے, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اگر ہلکا سا بھی دل میں وہ ذرا حیرانی, یہ شک والی کیفیت آ جائے نا, یہ ذرا سی شک والی کیفیت نہیں آتی. میں نے جب اس حدیث کو پڑھایا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کیسے ہوا کہ وہ لکڑی اسی شخص نے پکڑی اور اسی نے کھولا اور اسی کو خط مل گیا اور اسی نے پیسے نکالے. تو واقعی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات ہم ایک چیز گم ہو جاتی ہے, ہم مایوس ہو جاتے ہیں اس سے, لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ انا للہ اس پر پڑھ لیں اور اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ جب ایک شخص کسی نقصان کے موقع پر انا للہ پڑھتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ وہی نقصان اس کا پورا کر دیتا ہے یا اس سے بھی بہتر چیز اس کو عطا کر دیتا ہے. تو اللہ کا دامن تھام لینے سے اور اللہ کو سہارا بنا لینے سے انسان کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. یہ انسان کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی, لیکن وہ صبر کا آنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا وہ الماری میں پڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ میرے پاس تو کوئی لایا بھی نہیں تھا کہ میں اعلان کراتی. اگر میرے پاس آتی تو میں ضرور اعلان کراتی. ہم اکثر وقتاً فوقتاً چیزوں کا اعلان کراتے رہتے ہیں.